بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ سیکنڈ ایئر کو لیکچر دینے کے لیے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایفیکٹس آف علی گڑھ موومنٹ۔ تحریک علی گڑھ نے برصغیر میں جو اثرات مرتب کیے وہ درج ذیل ہے۔ پروگریس آف دا ویسٹرن ایجوکیشن۔ تحریک علی گڑھ کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں میں مغربی تعلیم کی ترویج اور ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح تھا۔ سر سید اس مقصد کے حصول میں کامیاب رہے۔ تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک تعلیمی اور ثقافتی تحریک تھی۔ علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا اور علی گڑھ کی تعلیمی تحریک سے متاثر ہو کر برصغیر کے مسلمانوں نے جگہ جگہ اسکول اور کالج کھولے اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا۔ سیکنڈ ون از کمپرومائز ود دا برٹش۔ انگریزوں کے ساتھ مصالحت۔ انگریزوں نے جنگ آزادی کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈالی تھی۔ انگریز مسلمانوں کے دشمن بن گئے اور ان کو زیادہ تنگ کرنے لگے۔ سر سید نے انگریزوں کو یقین دلایا کہ انہوں نے اسلام کو غلط سمجھا ہے۔ انگریز اور مسلمانوں کے مابین تعلقات کی بحالی کے لیے سر سید نے ایک جرنل لکھی جس کا نام اسباب بغاوت ہند تھی، جس کے ذریعے سے انگریز اور مسلمانوں کے بیچ جو اختلافات تھی وہ ختم ہو گئی۔ یونٹی امنگ مسلم۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان کو مسائل حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ تحریک علی گڑھ نے اسٹوڈنٹس کو اس طرح ٹرین کیا کہ وہ بغیر کسی تعصب کے مسلم امت کی خدمت کرنے لگے۔ برصغیر کے ہر خطے کا مسلمان علی گڑھ کالج کو اپنا قومی سرمایہ تصور کرتا تھا۔ اسی اتحاد فکر عمل نے مسلمانوں میں یکجہتی پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کریکٹر بلڈنگ۔ علی گڑھ کالج نے مسلمان اسٹوڈنٹس کی کردار سازی پر بڑا زور دیا۔ مسلمانوں کو تعلیم دینے کے علاوہ ان کی اخلاق و عادات کی تربیت بھی کی جانے لگی اور مسلمان تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے بارے میں علی گڑھ کالج کی پیروی کی جانے لگی۔ پروویژن آف لیڈرشپ، جدید قیادت۔ علی گڑھ نے مسلمانوں کو قیادت فراہم کی جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوشاں رہی۔ مسلمانوں کے سیاسی نقطہ نظر میں جو انقلابی تبدیلی رونما ہوئی وہ اسی قیادت کی وجہ سے ہوئی۔ تحریک علی گڑھ نے سیاست کے حوالے سے ایک نئی رخ اختیار کر گئی۔ لمیٹڈ کانسیپٹ آف ریلیجن، دین کا محدود تصور۔ جب سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی تحریک شروع کی تو ان کا عزم یہ تھا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر ہوگا۔ انہوں نے دینیات کو ہر مسلمان اسٹوڈنٹس کے لیے کمپلسری قرار دیا۔ پریئر اور فاسٹنگ کی پابندی پر سختی سے عمل کیا، لیکن علی گڑھ دینی میدان میں بہت سی توقعات کو پورا نہ کر سکا۔ پروموشن آف اردو زبان کا فروغ۔ تحریک علی گڑھ سے اردو زبان کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ پرشین اور عربک کے جو سرکاری طور پر خاتمے کے بعد مسلمانوں میں باہمی رابطے کی زبان اور ذریعہ تعلیم یعنی میڈیم آف انسٹرکشن اردو کو بہت زیادہ نمایاں مقام حاصل ہوئی۔ سر سید احمد خان اور ان کے بیشتر ساتھیوں نے
اپنے مضامین اور تقاریر میں یعنی اسپیچز میں اردو کا ہی استعمال کیا۔ اس طرح اس زبان میں وسیع علمی اور ادبی ذخیرہ جمع ہو گئی۔ اکنامک پوزیشن آف دا مسلمز، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی۔ تعلیم حاصل نہ کرنے کے باعث مسلمان ملازمتوں سے محروم ہو رہے تھے۔ علی گڑھ کی تحریک نے اس صورتحال کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ تحریک علی گڑھ کی وجہ سے ان کی جو مسلمانوں کی جو معیشت تھی اس پر اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ ڈیولپمنٹ آف مور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، تحریک علی گڑھ کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کو فروغ حاصل ہوا۔ مسلمانوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیمیں بنائیں۔ ان میں پنجاب میں انجمن حمایت اسلام اور انجمن اسلامیہ پنجاب، سندھ میں سندھ محمدن ایسوسی ایشن اور انجمن اسلام بمبئی کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ کاز آف پاکستان موومنٹ، تحریک علی گڑھ نے ایسے مسلمان تیار کیے کہ جنہوں نے قیام پاکستان اور تحریک پاکستان میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پہ میرا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔